ڈاکٹر صاحب پھر اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں؟ کیا دوبارہ مزاحمت کی طرف جائیں گے لیکن اپوزیشن الائنس کو ہی اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ایک خدشہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی ظاہر کیا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو بین الاقوامی صورتحال اپنے حق میں جاتی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں؟ پی ایم ایل این والوں کے سائیکی میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ باہر سے کچھ ہو جائے گا، جو ہونا ہے وہ اندر ہوگا پاکستان کے۔ اچھا، اور جس طرح اپوزیشن کے لیے کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی کوئی زیادہ آپشن نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان میں اس وقت اگر ڈیڈ لاک ہے، کبھی ڈیڈ لاک ہے کبھی نہیں ہے، میرے نزدیک تو یہ ڈائیلاگ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہم نے ڈائیلاگ کے بارے میں پڑھا ہے یا سنا ہے اس کی جو بنیادی شرائط ہیں یہ ڈائیلاگ پروسیس پورا نہیں کر رہا۔ اچھا، لہٰذا سیاستدان آپس میں اسی طرح دست و گریبان رہیں گے، اسمبلیوں میں بے معنی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کو تقریریں ہوتی رہیں گی، اپنی ضد پہ اٹکے رہیں گے۔ اس کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں جو عوام کی سطح پہ کیفیت ہے۔ اگر عوام اپوزیشن کے کہنے پہ سڑک پہ نہیں آتے تو اس بات کی بھی امید نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت کو بچانے کے لیے وہ سڑک پہ آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے خطرناک رجحان ہے وہ ہے عدم وابستگی، یعنی سیاست سے، ریاست سے لگاؤ کا کم ہونا، ختم ہونا۔ اور بہت سے علاقے بلوچستان کے وہ ہیں اور کے پی میں بھی ہیں، لیکن بلوچستان میں بہت ہے جہاں ریاست کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی ریاست کے حق میں نعرہ نہیں لگا سکتا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی سطح پہ جو طور طریقے ہیں، جو امیدیں ہیں، وہاں پہ اتنی عدم وابستگی، نا امیدی اور پریشانی ہے کہ وہ پروسیس کی وجہ سے جو ریاست سے اگر عوام کا لگاؤ کم ہو جائے تو ریاست ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے، اور پاکستان اس کیفیت کی طرف جا رہا ہے جب ریاستی ادارے مٹی کا ڈھیر ہوں گے کہ جب تک کھڑے ہیں، لیکن جب کبھی کرائسس میں آئیں گے۔ اعتبار اٹھتا جا رہا ہے نا عوام کا، عوامی نمائندوں پر بھی اب اس طرح سے اعتماد نہیں کر پا رہے، تو اس کا نقصان پھر کس کو ہو رہا ہے؟ ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے۔ یعنی حکومت تو ہر کرٹیسزم کو ریاست سے اٹیچ کرتی ہے، لیکن در حقیقت دیکھیے ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک مل کے کام کرنے کا نام ہے، ایک مقصد کے حصول کا نام ہے، جو مقصد پوری قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت نہ قوم کا کوئی مقصد ہے، نہ قوم کی سوچ ہے۔ آپ پی ایم ایل این ہیں، آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ بلوچستان انسرجنٹ گروپ ہے، آپ پی ٹی کیا ہے طالبان گروپس ہیں۔ کون پاکستان کی سوچتا ہے؟ پاکستان بے معنی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے جو پاکستان میں جب بھی کبھی تبدیلی ہوگی اس میں سیاستدانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، نہ پی ٹی آئی کا عمل دخل ہوگا، نہ پی ایم ایل این کا عمل دخل ہوگا، یہ اپنی پناہ مانگتے پھر رہے ہوں گے یہ لوگ، اور تبدیلی کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہوش سے کام لیں، اگر وہ ایک متبادل سیاسی نظام قائم نہیں کر سکتے تو اس میں سب سے بڑا نقصان ان کا اپنا ہے، چاہے ان پہ لیبل پی ایم ایل این کا ہے، چاہے ان پہ لیبل پی ٹی آئی کا ہے، یا جے یو آئی ایف یا پی 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 کا ہے۔ پی 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 بھی ایک پلیئر ہے۔ تو یہ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ جو سوسائٹی میں اور ریاست میں جب خلا بڑھ جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ریاست کا ہوتا ہے۔ سوسائٹی چلتی رہتی ہے۔ 1947 سے پہلے بھی تو لاہور میں لوگ یہاں رہ رہے ہوتے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ تبدیلی کو اہمیت کا مقام نہیں رکھتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بڑی قیمت دی ہے 47 کی، لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی ہے۔ تو سوسائٹی چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریاست کا چلنا یا نہ چلنا ایک دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنا فرق بڑھے گا اس ملک کے اتنے ہی مسائل ہوں گے اور وہ اندرونی طور پر ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت الارمنگ سچویشن آپ بتا رہے ہیں جس طرح کا آپ نے تجزیہ کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب سب ہم آواز ہیں اس معاملے پر، اور وہ پی ٹی آئی جو ان انتخابات پر سوال اٹھا رہی ہے اور انتخابات کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں بیٹھ کے مراعات میں اضافے کی بات بھی کر رہے ہیں، ریٹن لکھ کر دی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے اضافے کا جواز بنتا تھا؟ دیکھیے جو سیلری اور الاؤنسز میں اضافے کی بات ہے وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ملک انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر عوام کہاں جائیں؟ عوام جہاں ہیں کھڑے اس وقت وہیں کھڑے رہیں۔ عوام کا کام ہے نا ٹیکس ادا کریں،
یہ عوام کا کام ہے. ہر چیز ماچس کی ڈیویا بھی خریدنی ہو اس پہ بھی ان کو GST دینا پڑتا ہے, تو وہ ٹیکس دیں. اچھا مزدوریاں کریں, محنت کریں, اور ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ یہ کام عوام کے لیے رہ گیا ہے نا, اصول قاعدے. اور جو یہ لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں, صاحب اختیار و اقتدار ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, یہ ملک انہی کے لیے ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہے. تو کوئی ایسی حیرانی کی جو ہے اس میں ہمیں بات نہیں ہے. یہاں آپ نے PTI کا رونا رویا ہے. PTI نہیں, کون سی پارٹی ہے جو اس کی مخالفت کرتی ہے؟ سب اکٹھے ہی ہیں. تو مجھے نہیں کوئی ایسی حیرانی ہوئی ہے. یہ تنخواہ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ 5 لاکھ پہ رک گئے. اگر وہ 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا فیصلہ کر لیں, آپ کیا کر لیں گے بتائیں نا؟ مطالبہ تو 10 لاکھ کا ہی کیا گیا تھا. بتائیں نا عوام کیا کر لے گی؟ جو وہ کچھ بھی نہیں. عوام جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے, اور عوام کو جو ہے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسے تقسیم کر دیتی ہے حکومت. وہ یہ کارڈ ہے, وہ کارڈ ہے. یہ بھی تو ریاستی پیسے کا ضیاع ہے نا. ڈاکٹر صاحب جو سرکاری ملازمین کے جو اضافہ کیا ہے نا, وہ ٹیکس میں چلا گیا ان کے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی ٹیکس دینے کے لیے ہے. عام آدمی کا کام ٹیکس دینا ہے. عام آدمی کا کام خدمت کرنا ہے. عام آدمی کا کام اصولوں پہ چلنے کی ایڈوائس سننا ہے. چلے نہ چلے ولادہ بات ہے. باقی رہا یہ ٹھیک ہے, ان کے اپنے حساب کتاب ہیں, ان کے اپنے طور طریقے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ 5 لاکھ پہ روکے. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے کہ عوام کے پاس کیا آپشن ہے اس سسٹم کے اندر کہ وہ اس کو روک سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے عوام. اس لیے میں اسی بات پہ جاؤں گا کہ اس وقت ملک میں جو عدم وابستگی کا رجحان ہے, جو لگاؤ کا جو ہے نا, لگاؤ اور عزت احترام ریاست کا, وہ ختم ہو چکا ہے. ریاستی اداروں کا بھی احترام. لیکن المیہ یہ نا کہ عوام اتنی عدم وابستہ ہو چکی ہے کہ ریئیکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی. ریئیکشن بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. روٹی دال کا ڈال دیا کہ اس سے ہی فرصت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے.